یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ دوسرا اعتراض مذہب اسلام پر 4 شادیوں کو لے کر کے یہ کیا جاتا ہے کہ بھیا یہ لوگ 4 شادیاں اس لیے کرتے ہیں اور اس لیے 4 شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے یہ نسل بڑھائیں۔ جب ان کی تعداد بڑھ جائے گی تو یہ ملک کے اندر کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے، پھر ہمارے اوپر کیا بنیں گے؟ حاکم بنیں گے۔ یہ بھی بڑا بے وقوفانہ اور جاہلانہ اعتراض ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آپ اگر اندازہ لگائیں، میرے حساب سے پورے ملک کے اندر اگر مذہب اسلام کے ماننے والے ان لوگوں کو تلاشا جائے اور چھانٹا جائے جن کی 4 شادیاں ہیں تو میرے خیال سے 1000 لوگ بھی نہیں ملیں گے۔ کتنے لوگ؟ 1000 لوگ بھی ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کر 1000 لوگ بھی آپ کو پورے ملک میں ایسے نہیں ملیں گے جن کی 4 شادیاں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ تماشا نہیں ہے، شریعت کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے کہ جیسے چاہے اس کو بدنام کر دیا جائے، جیسے چاہے اس کے ساتھ ہنسی مذاق اڑا لی جائے، نہیں۔ بڑے سخت قوانین ہیں شادی کے متعلق مذہب اسلام کے اندر، عورت کے حقوق سے تعلق سے، ہر انسان ان کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر 4 شادیاں اس لیے ہیں کہ بھیا اس کے ذریعے ان کی نسل بڑھے گی، آبادی بڑھے گی، پاپولیشن بڑھے گی اور یہ ہمارے اوپر کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے۔ جب ہماری حکومت تھی اس وقت تو ہم نے یہ کام نہیں کیا، تو اب ہم اس دور کے اندر یہ کام کیسے کریں گے؟ سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اور رہی بات حکومت کرنے کی، تو ہم نے اس وقت حکومت کر کے بتائی جب ہماری تعداد بہت کم تھی اور بہت اعلیٰ پیمانے پر کر کے بتائی ہے، جس کی تاریخ لکھنے سے دنیا قاصر ہے، جس کو دنیا بیان کرنے سے گھبراتی ہے۔ جنگ بدر اسلام کی مذہب اسلام کے سب سے پہلی لڑائی ہے، 313 لڑاکو تھے، صرف کتنے لڑاکو تھے؟ 313، بے سر و سامان، جن کے پاس نہ تلواروں کا ٹھکانہ تھا، نہ گھوڑوں کا ٹھکانہ تھا، نہ اونٹوں کا ٹھکانہ تھا، یعنی جتنے جنگی آلات ہوتے ہیں وہ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اس کے باوجود ہتھیار لیس 1000 لوگوں کا مقابلہ کر کے ان کو جیت کے بتلایا اور اسلام کا ڈنکا اور علم لہرا کر کے دکھلایا۔ ہمارا مقصد حکومت کرنا نہیں ہے، نہ ہمارا مقصد 4 شادیوں کو فروغ دینا ہے، نہ ہمارا مقصد 4 شادیوں کی ترغیب دینا ہے۔ مذہب اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اس کے اندر انسان کی طبیعتوں کی، انسان کے مزاج کی، انسان کے تقاضوں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اس رعایت کے پیش نظر اگر انسان کسی کو سہارا دینے کے لیے، کسی بیوہ کو سہارا دینے کے لیے، کسی طلاق شدہ عورت کو سہارا دینے کے لیے، کسی بیوہ عورت کے یتیم بچوں کو سہارا دینے کے لیے اگر وہ شادی کر لیتا ہے اور اس کا گھر بسا دیتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ بھئی حکومت کا بوجھ ہلکا کر رہا ہے نا انسان۔ حکومت کو ایسے یتیم بچوں کے لیے یتیم خانے بنانے پڑ رہے ہیں جن کا کوئی کفیل اور جن کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو وہ یتیم خانے نہیں بنانا پڑیں گے، ہے نا، اناث آشرم نہیں بنانا پڑیں گے۔ حکومت کو ان کے اخراجات کی ضرورتیں پوری کرنا پڑیں گی، وہ پوری نہیں کرنا پڑیں گی۔ اور جو غیر شادی شدہ عورتیں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نکاحوں کے انتظام ہو جائیں گے، ان کے گھر بس جائیں گے۔ اگر ان کی شادیاں وقت پر نہیں ہوں گی تو وہ غلط دھندے کریں گے، غلط کام کریں گے، ان سے جو حرام اولاد پیدا ہوگی اور بچے پیدا ہوں گے وہ سارے ملک کے لیے درد سر بنیں گے۔ اس سے بچانے کی کوشش ہے۔ اگر انسان ایک سے زائد شادی کر لے گا اور ہو جائے گا تو پھر بھی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سے زائد شادی کرنا اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی ترغیب نہیں دیتا ہے، اسلام اس بات کے لیے انسان کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ وہ ایک سے زائد کیا کرے؟ شادیاں کرے۔ یہ انسان کی اس کی چوائس کے اوپر، اس کی ثواب دید کے اوپر چھوڑا ہے کہ اس کے ذریعے معاشرہ کیا بنے؟ مہذب بنے، پاکیزہ بنے، مقدس بنے۔ ہمارا شوق حکومت کرنے کا نہیں ہے، نہ ہم حکومت چاہتے ہیں۔ اگر ہم حکومت چاہتے تو آزادی کے بعد سب سے زیادہ حقدار ہم اس ملک کے تھے کہ نہیں، ہم اس ملک کے اندر کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے۔ ہم نے تو آپ کو آگے بڑھایا کہ آپ حکومت کریں، ہم آپ کی ماتحتی میں رہ کر کے نمبر 1 کا شہری ہونے کے ساتھ ہم اس ملک کے اندر زندگی گزاریں گے، اس ملک کو ہم اپنا ملک بنیں گے، اس کے لیے ہم اپنی جان تک کی کیا لگا دیں گے؟ بازی لگا دیں گے۔ یہ ہم نے فیصلہ لیا تھا۔ ہم یہاں بائی چانس تھوڑی ہیں، بائی چوائس ہے۔ ہمیں یہ باور کرایا گیا تھا، ہمیں یہ اطمینان دلایا گیا تھا کہ آپ 1 نمبر کے کیا ہوں گے؟ شہری ہوں گے۔ آپ کے پرسنل لا کی حفاظت کی جائے گی، آپ کو آپ کے قانون، آپ کی شریعت، آپ کے مذہب، آپ کے اسلام پر چلنے کی مکمل آزادی ہوگی، آپ کو مکمل حق ہوگا۔ آپ اپنے طور سے کھائیں گے، آپ اپنے طور سے پیئیں گے، آپ اپنے طور سے جیئیں گے، آپ اپنا کلچر رکھیں گے، آپ اپنا لباس جو چاہیں گے لباس پہنیں گے۔ اس طرح کی بات ہم سے کی گئی تھی، ہمیں اطمینان ہوا۔ اطمینان کے بعد ہم نے یہاں پر رہنے کا کیا کیا؟ فیصلہ لیا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم یہاں رہ کر کے کیا کرتے؟ کیا ہوتا ہمیں؟ یہ مذہب اسلام کا ماننے والا جس کسی ملک میں بھی رہے گا اس کا خمیر اس ملک کی مٹی سے جڑ سکتا ہے اور اس ملک کی مٹی کے لیے ہی ہوگا، لیکن اس کا دل اور دماغ، اس کا فوکس جو بھی کچھ ہوگا وہ کائے کے لیے ہوگا؟ مذہب اسلام کے لیے ہوگا۔ وہ مذہب اسلام کو مانے گا اور جس کسی ملک میں بھی رہے گا اس ملک سے محبت کرتے ہوئے، اس وطن سے محبت کرتے ہوئے اپنے مذہب اسلام کو کیا کرے گا؟ فالو کرے گا۔